اسلامی روایات میں جب ہم قیامت کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں بہت کچھ آتا ہے، کچھ چھوٹی نشانیاں، کچھ بڑی، لیکن ان سب میں ایک نشانی ایسی ہے جو سب سے زیادہ پراسرار اور سچ پوچھیں تو منفرد ہے، اور وہ ہے زمین سے نکلنے والی ایک عجیب و غریب مخلوق۔ آخر یہ جانور ہے کیا؟ یہ کیوں ظاہر ہوگا؟ اور اس کا سب سے بڑا کام یعنی انسانیت کو دو واضح گروہوں میں بانٹ دینا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اس حیرت انگیز پیشین گوئی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس جانور کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ذرا پیچھے ہٹ کر پوری تصویر دیکھنی ہوگی، یعنی قیامت کی وہ علامات جو اس کے آنے کی خبر دیتی ہیں۔ دیکھیں، اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں، جب ہر چیز ختم ہو جائے گی اور پھر تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا حساب دینے کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ آخری دن ہے جس کی طرف وقت کا پہیہ مسلسل گھوم رہا ہے۔ تو قیامت کی آمد کو دو طرح کی نشانیوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلی ہیں چھوٹی نشانیاں۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو معاشرے اور دنیا میں دھیرے دھیرے ظاہر ہوں گی۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ ان میں سے اکثر، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر آتی ہیں بڑی نشانیاں، اور یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہیں۔ یہ 10 ایسے غیر معمولی، دنیا کو ہلا دینے والے واقعات ہوں گے جو ایک کے بعد ایک بہت تیزی سے ظاہر ہوں گے اور دنیا کے خاتمے کا کھلا اعلان ہوں گے۔ اور انہی میں سے ایک جو آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے وہ ہے دابۃ الارض، یعنی زمین کا جانور۔ تو چلیں اب آتے ہیں سیدھا اپنے موضوع پر۔ یہ جانور جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، یہ آخر آئے گا کہاں سے اور کیسے؟ اس کا ظہور ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ دابۃ الارض، اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے، زمین کا جانور، اور اس کا ذکر خود قرآن مجید کی سورۃ النمل میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فیصلے کی گھڑی قریب آ جائے گی تو وہ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اب جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیدا نہیں ہوگا، مطلب یہ کسی ماں کے پیٹ سے نہیں آئے گا، نہ ہی یہ کوئی عام مخلوق ہوگا۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ مکہ میں کوہ صفا پر ایک زلزلہ آئے گا، زمین شک ہوگی، اور یہ مخلوق اللہ کی قدرت کی نشانی بن کر اس میں سے نکلے گی۔ اب ذرا تصور کریں کہ یہ دکھتا کیسا ہوگا۔ روایات میں جو اس کا حلیہ بتایا گیا ہے وہ کسی بھی زمینی مخلوق سے بالکل نہیں ملتا جو ہم نے کبھی دیکھی ہو۔ یہ اصل میں کوئی ایک جانور نہیں بلکہ کئی جانوروں کی خصوصیات کا ایک عجیب و غریب مجموعہ ہوگا۔ اس کی شکل ہی ایسی ہوگی جسے دیکھ کر انسان فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ ایک نشانی ہے۔ ذرا ان تفصیلات کو دیکھیں۔ انسان جیسا چہرہ، ہاتھی جیسے کان، شیر جیسا سینہ اور اونٹ جیسی ٹانگیں۔ یہ ساری خصوصیات مل کر ایک ایسی مخلوق کی تصویر بناتی ہیں جو واقعی نہ صرف منفرد ہے بلکہ کافی ہیبت ناک بھی، اور یہ اس کے مافوق الفطرت ہونے کی کھلی گواہی ہے۔ اور بات صرف اس کی شکل پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جانور اپنے ساتھ تاریخ کی دو سب سے طاقتور اور مقدس چیزیں لے کر آئے گا، ایک حضرت موسیٰ کا عصا اور دوسری حضرت سلیمان کی انگوٹھی۔ یہ دونوں چیزیں اس کے خدائی مشن کی علامت ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مشن کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ اس جانور کا اصل کام کیا ہوگا؟ اس کا کام ہوگا انسانیت کی آخری تقسیم، ایک ایسی تقسیم جو سب کو نظر آئے گی۔ یہ مخلوق حضرت موسیٰ کے عصا سے ہر مومن کے چہرے پر ایک نشان لگائے گی، جس سے ان کا چہرہ چاند کی طرح ایک دم روشن ہو جائے گا، اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے یہ ہر کافر کی ناک پر مہر لگا دے گی، جس سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا۔ اس کے بعد ایمان اور کفر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہیں گے۔ سوچئے ذرا، اس کا معاشرے پر کتنا گہرا اثر ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو ناموں سے نہیں بلکہ ان کی پیشانی پر لگی نشانیوں سے پکاریں گے۔ بازاروں میں آوازیں گونجیں گی، اے مومن یہ چیز مجھے دے دو، یا اے کافر اس کی کیا قیمت ہے۔ ایمان ایک ظاہری حقیقت بن جائے گا۔ اس جانور کا ظہور صرف ایک نشانی نہیں بلکہ ایک اعلان ہوگا، ایک ایسا اعلان جو انسانی تاریخ کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے، جس لمحے یہ جانور اپنا کام شروع کر دے گا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی شخص ایمان لائے یا اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ واقعات کے سلسلے کا آخری حصہ ہے۔ دابۃ الارض کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر سر پھونکا جائے گا،
جس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی اور تمام انسانوں کو آخری فیصلے کے لیے جمع کر لیا جائے گا۔ اچھا، کچھ جدید مفکرین نے یہ خیال بھی پیش کیا ہے کہ شاید یہ جانور کوئی ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو سکتی ہے جو لوگوں کے عقائد کو ڈیجیٹل طور پر پہچان کر انہیں الگ کر دے، لیکن یہ ایک غیر روایتی تشریح ہے، جبکہ جمہور علماء کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ ایک حقیقی معجزاتی مخلوق ہی ہوگی۔ یہ بات اس پورے واقعے کی حکمت کو ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جن حقائق کو انسانوں نے انبیاء کی زبان سے سن کر جھٹلایا، آخر میں ایک جانور ہی انہیں وہ حقیقت دکھائے گا، لیکن اس وقت کا یقین کسی کام کا نہیں ہوگا کیونکہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ چاہے یہ ایک حقیقی جانور ہو یا اس کا کوئی اور مطلب ہو، پیغام بالکل صاف ہے کہ ایمان لانے اور عمل کرنے کی مہلت محدود ہے۔ ایک دن آئے گا جب انتخاب کا موقع ختم ہو جائے گا اور صرف نتیجے کا سامنا کرنا ہوگا۔